وسلم عليك يا حبيب الله یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ تھے حافظ محمد زکریا صاحب جو حضور کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز میں مدح ثنائی فرما رہے تھے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ کائنات بھر میں جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں اللہ کے ولیوں کے دربار ہیں، حضور داتا صاحب سے پوچھو تو جواب یہی ملے گا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ حضور پیر سیال سے پوچھا بھیک کہاں سے ملی تو جواب دیا در مصطفیٰ سے ملی۔ بابا صاحب سے پوچھا جواب ملا بھیک در مصطفیٰ سے ملی۔ میں نے بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پوچھا جواب دیا بھیک ملی تو در مصطفیٰ سے ملی۔ ضیاء الامت سے پوچھا جواب دیا بھیک در مصطفیٰ سے ملی۔ میں نے پیر پٹھان سے پوچھا جواب دیا بھیک ملی تو در مصطفیٰ سے ملی۔ کائنات کے ہر ولی سے پوچھا جواب ملا بھیک در مصطفیٰ سے ملی۔ ارے مجدد الفسانی سے پوچھا، بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پوچھا، حیدر شاہ جلال پوری سے پوچھا، پیر سیال سے پوچھا، پیر مہر علی شاہ سے پوچھا، اور تو اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کیا حضور فرما کے بھیک ملی تو کہاں سے ملی؟ تو امیر اہل سنت کی پکار اٹھے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله تشریف لائے، آپ بھی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھیں، گھر سے چلیں، اللہ کے گھر کا رخ کریں، ایک ایک قدم خدا کی قسم عبادت ہوگا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر افسرہ خان کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ کون ہے جو کائنات میں حضور کی عظمت کا اظہار اپنی زبان سے کر سکے؟ یہاں تو شاعر بھی لاجواب ہو گئے، یہاں پیر مہر علی شاہ جیسا عظیم انسان وہ بھی یہاں پر آ کر کہتے ہیں کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا مشتاق اکھیاں، کتھے جا لڑیاں میرے آقا
صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں، آپ کی ذات تو درکنار، میں تو آپ کے بالوں کا ذکر کروں تو بے مثال ہے، حضور کے چہرے کا ذکر کروں تو بے مثال ہے، حضور کے سینے کا ذکر کروں تو بے مثال ہے، حضور کے رخسار کا ذکر کروں تو بے مثال ہے، حضور کی آنکھوں کا ذکر کروں تو بے مثال ہے، آپ کے لبوں کا ذکر کروں تو بے مثال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہے، شکر ہے، کرم ہے کہ آج ہم ایک خوبصورت سی محفل میں جمع ہوئے۔ اللہ پاک کا یہ اتنا بڑا احسان ہے، آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو ادارہ الحمدللہ ہمارے گاؤں میں عالم کورس کا شروع ہوا ہے، اس طرح کا ادارہ ہمارے علاقے میں کوئی نہیں ہے۔ باقاعدہ یہ کہ گاؤں دیکھ لیں تو اس میں ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارے گاؤں کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ بنتا ہے تو اس کی کارکردگی کو دیکھ کر تو اس ادارے کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ ادارہ کس طور پر یہ کام کر رہا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے اس ادارے میں پڑھنے والے عالم کورس کے بچے، یہ میری سیدھی جانب تشریف فرما ہے، آپ دیکھیے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ انہوں نے کانے رومال جنہوں نے لیے ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے جامعہ کے عالم کورس کے بچے ہیں، اور ابھی تقریباً 20-25 دن ہو گئے ان کی تعلیم شروع ہوئے ہوئے۔ تو انشاءاللہ یہی بچے آپ کے سامنے عربی کے اندر بھی بیان کریں گے، اردو میں بھی بیان کریں گے، انگلش میں بھی بیان کریں گے، اور ہمارے ہاں عام طور پر جو مسائل غلط مشہور ہیں لوگوں میں، تو انشاءاللہ ان سے سوال کیے جائیں گے تو ہماری کئی غلط فہمیاں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یہ دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی سب سے پہلے نمبر پر عالم کورس کے طالب علم، یہ پہلے سال کے طالب علم ہیں حافظ ذوالقرنین، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں یہ آ جائیں اور ان کا بیان اردو کے اندر ہوگا، آپ یہ سماعت فرمائیں گے، پھر اس کے بعد یہی بیان انشاءاللہ ایک دوسری زبان میں بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ یہ آپ نے اس لیے رکھا کہ تاکہ اردو میں پہلے بیان سارے افراد سن لیں، سمجھ آ جائے کہ کیا بیان ہوگا اگلے بیان میں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، توجہ کے ساتھ آپ ان کا بیان سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے وجل میں جامعۃ المدینہ شوریہ میں عالم کورس کے پہلے سال کا طالب علم ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مجھے بعالم عالم بنائے۔ محترم سامعین اکرام، آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کی اہمیت اور ہمارے اسلاف کا شوق تلاوت۔ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں اس کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ آج ہم ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قرآن کریم سے دور کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر اس سازش کا شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ قرآن روشنیوں کا منبع اور ہدایت کا نور ہے، اس میں تمام بیماریوں کی شفا اور تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے، مگر افسوس آج ہم اس قرآن کو چھوڑ کر آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بڑے بڑے عاملوں کے پاس جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری پریشانیوں کم نہیں ہو رہی بلکہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ بھی سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، جس نے اسے چھوڑا اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، اور جس نے اس کے سوا کسی اور جگہ سے ہدایت تلاش کی تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ آج ہم بھی قرآن کریم کو چھوڑ کر کسی اور طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے
گزر رہے ہیں۔ اب ذرا یہ بھی سنیں کہ قرآن پڑھنے والے کو اللہ پاک کیا کچھ عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 2919 میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ صلو علی الحبیب۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5027 میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور معجم کبیر کے حدیث نمبر 10450 میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں بھی لے جائے گا۔ صلو علی الحبیب۔ ہمارے اسلاف قرآن پاک سے کتنی محبت کرتے تھے، چنانچہ امام راغب اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی علیہ الرحمن روزانہ ایک بار قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات عبادت کرتے تھے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت نماز ضرور پڑھتے۔ خود فرمایا، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک ختم کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کو خصوصی محبت تھی۔ آپ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ لوگ جب بھی آپ کی قبر کے پاس سے گزرتے تو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت کا شوق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الصلاة علي نور على الصراط فمن صلى علي يوم الجمعة 80 مرة غفرت له ذنوب 80 عاما۔ سبحان اللہ۔ صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ يا أيها المسلمون القرآن الكريم هو كلام الله العظيم تعلمه وتعليمه والاستماع إليه من موجبات الأجر والثواب۔ سبحان اللہ۔ وكل حرف من القرآن يقرأ ب10 حسنات۔ سبحان اللہ۔ وفي الجامع الترمذي يقول الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة ب10 أمثالها۔ سبحان اللہ۔ صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفي الصحيح للبخاري يقول الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ سبحان اللہ۔ وفي طريق دمشق لابن عساكر عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال الرسول الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من تعلم القرآن وعلمه وأخذ بما فيه كان له شفيعا ودليلا إلى الجنة۔ سبحان اللہ۔ صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وفي حلية الأولياء كان سيدنا ثابت البناني رحمه الله تعالى يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الظهر ويقوم الليل، سبحان اللہ۔ وكلما مر بمسجد صلى فيه، وكان رحمه الله تعالى يقول ما تركت صالية في مسجد الجامع سبحان اللہ۔ إلا وقد ختمت القرآن عندها وبقيت عندها۔ سبحان اللہ۔ وكان يحب الصلاة وتلاوة القرآن الكريم وقيل
تعالی علی والله محمد. يوفقنا تلاوة القرآن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معزز محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ عز و جل، میں جامعۃ المدینہ شوریہ میں عالم کورس کے پہلے سال کا طالب علم ہوں. آج مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع مل رہا ہے وہ ہے والدین کی فرما برداری. سبحان اللہ. اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ آج کل معاشرے میں جس طرف بھی نظر دلائی جائے تو ہر طرف والدین کی مظلومیت ہی مظلومیت نظر آتی ہے. والدین کا دل دکھانے والوں، انہیں ناراض کرنے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو والدین کی نافرمانی سخت، ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے بھی بدترین اور بہت بڑا گناہ ہے. ایسا کرنے والا شخص فاسق، فاجر اور سخت عذاب کا حقدار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق والدین کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے اور ان کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے. آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے لیے جنت ہے اور ناراض کرے تو وہی اس کے لیے دوزخ ہے. جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، جب تک وہ انہیں راضی نہ کر لے اللہ پاک اس شخص کا کوئی فرض، کوئی نفل اور کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں فرماتا. عذاب آخرت کے علاوہ جیتے جی اس پر سخت عذاب نازل، بلا نازل ہوگی اور مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ تک نصیب نہ ہونے کا خوف ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے. اب آئیے ذرا ایک فرما بردار بیٹے کی داستان سنتے ہیں جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے. وہ فرما بردار بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہیں. چنانچہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ذوالحج کی 8ویں، پھر 9ویں اور پھر 10ویں شب کی یہی خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یوں کہہ رہا تھا، اے ابراہیم، بے شک اللہ پاک آپ کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. اس خواب کی بنیاد پہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا اور اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا، یا ابت افعل ما تعمل ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے والد، آپ اسی طرح کیجئے جس طرح اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والے میں پائیں گے. سبحان اللہ. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب غلامی. سبحان اللہ. مزید بیٹے کی فرما برداری سنیے. پھر جب ذبح کا وقت قریب آ گیا تو فرما بردار بیٹے نے فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والد محترم سے چند گزارشات پیش کی. پہلی عرض کرنے لگے، ابو جان، ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ لینا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے. دوسری بات یہ عرض کرنے لگے، ابو جان، میرے خون کے چھینکوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں. تیسری بات یہ کہ چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے میں اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. چوتھی یہ ہے کہ آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے. پانچویں بات یہ کہنے لگے، جب
آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجیے، اور اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے کہنے کے مطابق انہیں اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کر لی، فرما بردار بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی۔ تیز ہونے کے باوجود بھی چھری نے آپ کے گلے کو نہ کاٹا۔ پھر غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو بالکل سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ کے طور پر ایک مہنگا بھیجا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا، اور آج مسلمان بھی اسی سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فرما بردار بیٹے نے اپنے والد صاحب کی کیسے فرما برداری کی کہ والد صاحب کے کہنے پر اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہمیں بھی ایسے ہی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے ایک بار پھر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جو اردو کے اندر انہوں نے بیان کیا، اب اسی بیان کو انگلش کے اندر جو ہمارے حافظ صاحب بیان کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ان کا نام ہے حافظ زکریا، جو مرزا اشتیاق صاحب کے بیٹے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ والدین کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہ والدین کتنے خوش نصیب ہیں کہ دیکھیں ان کے بچے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اور آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر کتنے اچھے انداز سے والدین کی فرما برداری کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے والدین کا ہمیں فرما بردار بنا، ان کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرما۔ کتنی خوش نصیب یہ اولادیں ہیں، اور کتنے خوش نصیب وہ والدین ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے یہ اولادیں عطا فرمائی۔ ابھی آپ مزید سنیں گے، ابھی آپ سے جیسے یہ سلسلہ ختم ہوگا اس کے حوالے سے کچھ چیزیں مزید عرض کروں گا۔ ابھی ٹائم ہے جو ہمارا وہ بالکل کلوز ہے، تو میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں حافظ زکریا صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر انگلش کے اندر یہی بیان ہمیں سنائیں۔ کوشش فرما کر تھوڑے تھوڑے آگے آگے ہو جائیے تاکہ پیچھے والوں کو بھی جگہ وہ ملتی رہے۔ ابھی وہ بھی کافی احباب آ رہے ہیں، کوشش فرما کر آگے آگے آپ تشریف لائیے تاکہ پیچھے والوں کو بھی جگہ ملتی رہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Muslim brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On the 8th night of Zulhajj, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam dreamed that someone said, indeed Allah Azza wa Jal has ordered you to slaughter your son. When Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam along with Sayyidina Ismail alayhi salatu wassalam got to the Sabir Mount, he informed his son of the order of Allah. The dialogue between them is described in the Holy Quran in these words: Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma'adha tara. O my son, I have seen a dream that I am sacrificing you. Now consider what your opinion is. Listening to this, the obedient son replied, Ya bani fa'al ma tu'maru satajiduni insha'Allah min as-sabirin. O my father, do as you are commanding. Allah willing, you will find me the patient one. Sallu ala al-Habib sallallahu ala Muhammad. Sayyidina Ismail alayhi salatu wasalam further said to his father,
Dear father, tie me tightly with ropes before you slaughter me, so that I do not move, lest my reward should get reduced. Also please protect your clothes from the splashes of my blood, because my mother will get grieved if she sees it. Sharpen the knife so that it runs properly over my throat, because death is extremely painful. Make me lie on my front, placing my forehead over the ground, so that you cannot see my face while slaughtering. While slaughtering me, and when you go to my mother, please call me salam to her, and if you consider it appropriate, so please give me comments to her. This will comfort her and help her have patience. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam said, "O my son, how helpful you are to my carrying out the order of Allah Azza wa Jal." Thereafter, Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam tied his son, as suggested by him, made him lie on his front, with his forehead placed over the ground, sharpened knife, averted his eyes from his face, and ran the knife over his throat, but the knife did not work. His throat was not slit. At the very moment Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam received divine revelation. Translation from Kanzul Iman. We called to him, "O Ibrahim, you have indeed made the dream come true, and this is how we reward the righteous one. Indeed, this was a clear test, and we rescued him in exchange of a great sacrifice as a ransom." سارے بولیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ دیکھیے ان کی عمر دیکھیے اور ماشاء اللہ ان کی الفاظ کی روانی دیکھیے اور ان کا بولنے کا انداز دیکھیے، الفاظ پہ گرپ دیکھیے۔ خوش نصیب ہیں یہ بیٹے اور خوش نصیب ہیں یہ والد۔ اب ٹائم کی کمی ہے، اب میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا میرا حافظ صاحب سے سوال ہے، ہمارے یہاں بالخصوص خواتین کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، دودھ پیتے بچے، ان کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ تو میرا حافظ صاحب سے سوال ہے کہ حافظ امان اللہ صاحب آپ مجھے بتائیے اور سننے والوں کو بھی بتائیے کہ کیا چھوٹے بچوں کا پیشاب واقعی پاک ہوتا ہے؟ جی نہیں، ایک دن کے دودھ پیتے گئے بچے کا پیشاب ناپاک اسی طرح ہوتا ہے جس طرح عام لوگوں کا پیشاب ناپاک ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب بالکل درست دیا۔ حوصلہ افزائی کے لیے بولیے سبحان اللہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب بھی بڑے بچوں کے بڑے بندوں کی طرح ناپاک ہوتا ہے۔ لوگوں میں غلط بات مشہور ہے کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا ان سے میرا سوال ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم گزر کے جا رہے ہوتے ہیں تو کبوتر ہو گیا یا اسی طرح کوئی اس طرح فاختہ وغیرہ وہ کپڑوں پر بیٹ کر دیتی ہے، تو کیا کوئی ایسے پرندے بھی ہیں جن کی بیٹ ناپاک نہیں ہوتی بلکہ کپڑوں پر لگ بھی جائے تو کپڑے پاک ہی رہتے ہیں؟ اس والے سے بتائیے۔ جو حلال پرندے اونچا اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مرغابی اور مینا وغیرہ، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا کہ جو حلال پرندے اونچا اڑتے ہیں ان کی بیٹ اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ تاہم اگر کسی کے کپڑوں کو ان پرندوں کی بیٹ لگی ہو تو پھر بھی بہتر یہ ہے کہ بندہ انہیں دھو کر تو بندہ نماز پڑھے یا کپڑے چینج کر کے نماز پڑھے۔ اچھا، ان سے میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جسم سے خون نکلے تو کب وضو ہمارا ٹوٹے گا اور کب وضو نہیں ٹوٹے گا؟ اگر خون نکل کر بہہ گیا ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نہ بہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ، انہوں نے بالکل جواب درست دیا کہ اگر جسم سے خون نکلا تو وہ بہہ گیا۔ ایک ہوتا ہے خالی خون بالکل چمکتا ہے، ڈاٹ سا بن جاتا ہے نکل کر، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نکل کر خون بہہ گیا تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔
اگلا سوال ہے کہ ہماری خواتین نیل پالش لگا لیتی ہیں، اگر ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ اگر نیل پالش لگی ہو تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نہیں تو غسل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سارے بولیے سبحان اللہ۔ کیونکہ وضو اور غسل میں جس چیز کو دھونا ہوتا ہے تو وہ جسم کو دھونا ہوتا ہے۔ اب اگر نیل پالش لگی ہوگی تو اب وہ جسم تک تو پانی نہیں پہنچنے دے گی، تو اس لیے اسے اتار کر وضو اور غسل کرنا ہوگا، ورنہ وضو اور غسل نہیں ہوگا۔ اچھا، میرا ان سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پہ پانی ڈالنا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب ماشاء اللہ اگلے جو ہمارے ان سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل مسجدوں میں جو اذان پڑھی جاتی ہے، اس اذان کی ابتدا کب ہوئی اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون سے تھے؟ جی، اذان کی سب سے پہلے ابتدا ہجرت کے پہلے سال میں ہوئی، اور اس کے اسلام کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ ان سے دوسرا سوال ہے کہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اذان دی تھی؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں اذان دینا ثابت ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے کلمہ شہادت میں ارشاد فرمائی: اشہد انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اذان دی۔ اچھا، اب ان سے بڑا اہم ترین سوال ہے، اگر وہ بندہ اذان اور اقامت، پانچوں نمازوں کی اذان اور اقامت کا جواب دے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ تقریباً 3 کروڑ 24 لاکھ کے ملے گا۔ سبحان اللہ، جو اذان اور اقامت کا ایک دن کی 5 نمازوں اور اذان اور اقامت کا جواب دے گا، اس کو 3 کروڑ 24 لاکھ نیکیاں اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے مؤذن تھے جو اذانیں دیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 5 مؤذن تھے: حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا سعد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو بحزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا زیادہ بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، 5 مؤذن تھے، انہوں نے جواب بالکل درست دیا۔ ان سے آخری سوال یہ ہے کہ اذان نماز کے لیے ہم دیتے ہیں، تو کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایسے مواقع بھی ہیں جن مواقع پر اذان دینا مستحب ہے؟ جی ہاں، بچے کے کان میں اذان دینا، اور جسے لڑکی پڑی ہو اس کے کان میں اذان دینا، اس کے علاوہ میت کو دفن کرنے کے بعد، اور اگر آپ راستہ پہنچ جائیں گے بتانے والا نہ ہو تب بھی اذان دینا مستحب ہے، اور اس کے علاوہ جب وفات کا ضمانت ہو تو اس وقت بھی اذان دینا ضروری ہے۔ ماشاء اللہ عز و جل، انہوں نے بھی ہمیں بہترین طریقے سے جواب دیا کہ اذان کی جو بات ہے یہ خالی نماز کے لیے نہیں ہے، اور کئی مواقع پر اذان دینا بھی یہ مستحب ہے۔ اچھا، ابھی اور ہمارے گاؤں کے چھوٹے سے طالب علم، یہ تو جامعہ کے طالب علم تھے، ابھی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم حافظ ابراہیم، ان کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ ہمارے سامنے آئیں، آپ کے سامنے آئیں اور ان سے سوالات ہم کرتے ہیں۔ اچھا، ہم سنتے ہیں کہ جنت کے دروازے اتنے ہیں، جہنم کے دروازے اتنے ہیں۔ اب ان سے ہم یہ سنیں گے کہ جنت کے دروازے کتنے ہیں اور وہ کون کون سے، ان کے نام کیا ہیں، وہ بتائیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور وہ یہ ہیں: نمازیوں کے لیے باب الصلاۃ، روزہ داروں کے لیے باب الریان، حج کرنے والوں کے لیے باب الحج، جہاد کرنے والوں کے لیے باب الجہاد،
ذکر کرنے والوں کے لیے باب الذکر، علم والوں کے لیے باب العلم، اللہ پر توکل کرنے والوں کے لیے باب الامن، اور صابرین اور معاف کرنے والوں کے لیے باب القاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب ان سے دوسرا سوال ہے کہ جہنم کے کتنے دروازے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور وہ یہ ہیں: جہنم، لظوا، حطمہ، سعیر، سقر، جحیم، ہاویہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ بول دیجیے۔ یہ ماشاء اللہ ڈاکٹر خالد صاحب کے بیٹے ہیں، ماشاء اللہ انہوں نے بڑی محنت کی، کوشش کی۔ اب ان سے بھی ایک چھوٹے بچے کو میں دعوت دینے لگا ہوں، وہ پنڈی ہاشم کے ہیں، ان کا نام ہے ارمان اتاری۔ وہ تشریف لائیں، وہ کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، آپ ان کی بھی ایکٹیویٹی دیکھیے گا۔ ماشاءاللہ یہ چھوٹے سے ہیں، تو ان سے بھی ہم سوال کرتے ہیں۔ ہم مختلف جنتوں کے نام سنتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں تو مختلف نام ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جنتیں کتنی ہیں اور ان جنتوں کے نام کیا کیا ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے جلد 6 صفحہ 102 سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 کے تحت لکھا ہے: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے یہ نام ہیں: دار الجلال، دار القرار، دار الاسلام، جنت عدن، جنت ماوا، جنت خلد، جنت فردوس اور جنت نعیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کو بھی سلامت رکھے۔ اچھا، اب ہم تھوڑا کچھ نیا کرتے ہیں۔ ابھی تو بیانات کا سلسلہ تھا، ابھی ہم نے سارے بچوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگائی، ہمارے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم نے چند بچوں کی ابھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ تھا مختلف سوالات کا۔ ابھی میں 2 بچوں کو دعوت دیتا ہوں، وہ 2 بچے آئیں گے اور عربی کے اندر ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ آپ ان کی عربی کے اندر بات چیت سنیے گا اور ان کا انداز بھی دیکھیے گا اور ان کی آپ ساری صورتحال بھی دیکھیے گا۔ تشریف لے آئیے، قمر عباس جو آپ کے ساتھ دوسرے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالک یا اخی؟ خیر الحمد للہ، وکیف حالک یا اخی؟ الحمد للہ بخیر۔ ما اسمک یا اخی؟ اسمی طلحہ، وانت ما اسمک؟ انا ابن عباس۔ ماذا تعمل؟ انا طالب فی الجامعہ۔ فی ای جامعۃ تدرس؟ ادرس بجامعۃ المدینہ۔ فی ای صف تدرس؟ ادرس فی الصف الاول۔ ما محنتک یا اخی العزیز؟ انا طالب فی الجامعہ۔ ما شاء اللہ۔ فی ای جامعۃ تدرس؟ ادرس بجامعۃ المدینہ شوریہ۔ ما شاء اللہ۔ فی ای صف تدرس؟ ادرس فی الصف الاول۔ کم طلبۃ فی الدرجۃ؟ فی درجۃ 20 طالب۔ ما شاء اللہ۔ مع السلامۃ الی اللقاء۔ مع السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، سارے بولیے سبحان اللہ۔ اب ہمارے گاؤں کے ایک اور حافظ صاحب ہیں، حافظ عبداللہ۔ ان سے ہمارا سوال ہے، آپ سب کو بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے گھر میں جمعرات والے دن جب ختم پڑھا جاتا ہے تو خواتین کہتی ہیں کہ گھر کا جو باہر والا دروازہ ہے اسے کھول دیں۔
تو میں حافظ عبداللہ صاحب سے سوال کرتا ہوں، کیا ختم کے دوران گھر کا باہر والا دروازہ کھولنا ضروری ہے؟ رات والے دن باہر والا دروازہ کھولنا ضروری نہیں ہے، مگر اگر میت کو بند کمرے میں بھی ثواب پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انہوں نے جواب دیا کہ باہر کا دروازہ کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، بند کمرے میں بیٹھ کر بھی سارے ثواب کریں گے تو میت کو سارے ثواب ہو جائے گا۔ ان سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کئی مرتبہ دائیں آنکھ یا بائیں آنکھ وہ پھٹکتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت آئے گی، تو حافظ صاحب آپ بتائیے کہ کیا واقعی آنکھ پھٹکنے سے مصیبت آتی ہے؟ دائیں آنکھ پھٹکنے سے کوئی مصیبت نہیں آتی، یہ لوگوں میں بہت غلط مشہور ہے کہ اس سے کوئی مصیبت آتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا کہ آنکھ پھٹکنے سے کوئی مصیبت نہیں آتی، یہ لوگوں میں غلط بات مشہور ہے۔ ان سے ایک سوال ہے کہ بعض خواتین کہتی ہیں کہ جمعے والے دن کپڑے نہیں دھو سکتے، تو آپ یہ بتائیے کہ کیا جمعے والے دن کپڑے گھروں میں دھو سکتے ہیں؟ جی ہاں، عام دنوں کی طرح جمعے والے دن بھی کپڑے دھو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، انہوں نے جواب دیا کہ جمعے والے دن بھی عام دنوں کی طرح کپڑے دھو سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں بعض لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے، اگر سور کا نام لیا جائے، سور کہا جائے، خنزیر کہا جائے تو زبان 40 دن تک ناپاک رہتی ہے، تو کیا ایسا ہے؟ جی نہیں، ماشاء اللہ۔ نے کہا کہ سور کا نام، خنزیر کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، یہ بھی غلط مشہور ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ہاں اگر مرغی مرغ کی طرح اذان دے دے تو لوگ کہتے ہیں کہ اسے بھی ذبح کر دو، اگر ذبح نہ کیا تو مصیبت آئے گی، تو حافظ صاحب آپ بتائیے کہ اگر مرغی مرغ کی طرح اذان دے دے تو کیا مصیبت آئے گی، اسے ذبح کرنا ضروری ہے؟ اگر مرغی مرغے کی طرح اذان دے دے تو اسے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بھی غلط مشہور ہے لوگوں میں کہ مرغی مرغ کی طرح اذان دے دے تو اس سے مصیبت آتی ہے، ذبح کرنا ضروری ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اب ان کو میں دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ان سے بھی ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، وہ بھی آئیں۔ کیا اچھا، اور کسی کو ذمہ داری کی؟ صحیح، چلیں ماشاءاللہ۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ان بچوں کی جو ایکٹیویٹیز دیکھی، تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچے یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کا یہ 1% حصہ بھی نہیں بنتا۔ یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم کے مطابق جو انہوں نے بیان کیا 1% بھی نہیں بنتا۔ تو اب جو یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، عالم کورس کی تعلیم ہے، وہ تعلیم بڑی اہمیت والی ہوتی ہے۔ اس میں بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں بڑی اہم تعلیم ہوتی ہے، اس کے اندر عربی بچوں کو پڑھنا آ جاتی ہے بغیر زیر زبر پیش کے، اور اسی طرح بچے عربی میں بات چیت کرنے پر، عربی سمجھنے پر قادر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بچے ہیں جو ان کو مختلف علوم پر عبور حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو عوامی چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن علماء والی چیزیں 99% چیزیں ہیں جو وہ ابھی دوسری ہیں جو یہ سیکھ رہے ہیں، اور ابھی الحمدللہ یہ بچے تقریباً 15 20 25 دن ہوئے یہ جامعہ میں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ حساب لگائیے 1 سال گزرے گا تو ان بچوں کے اندر کتنی اسپیکنگ پاور آ جائے گی، اور ان بچوں کے اندر کتنی ہے جو وہ ایک زبردست چیزیں ہیں جو وہ آ جائیں گی، اور اسی طرح یہ 2 سال 3 سال 4 سال پڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر مہارت ہے جو وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہماری جو اس محفل کی رونق، ہماری اس محفل کی زینت، جو عالمی مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا الحاج محمد اسد رضا ہے کہ بہت خیر سے کر ہمیں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام احباب رستے کو خالی کرتے جائیے تاکہ ان کی جگہ ہے جو وہ ممبر تک بن جائے۔ نعرہ تکبیر،
नाराए रिसालत